حفظہ یہ فرمائیں کہ اذان کا آغاز کس طرح سے ہوا؟ یہ شروع سے جو ہے اسلام کے ابتدائی دنوں سے حصہ رہی ہے، یہ کس وقت جا کے یہ آغاز ہوا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جو ہے وہ تو معراج کے وقت فرض ہوئی ہے، جو 12 نوی کا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے مسلمان نمازیں پڑھتے تھے مکہ کی گھاٹیوں میں یا گھروں میں چھپ کر، کیونکہ مصائب کے دور تھے، دشمنوں کی طرف سے بڑی تکالیف تھیں، مسلمان کھل کے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، تو اکیلے اکیلے یا دو ہو کے وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب مدینہ آئے ہیں تو وہاں پر ان کو جو ہے وہ مذہبی آزادی حاصل ہوئی ہے، اور کھل کر جو ہے وہ اپنے مذہب کا پرچار کرنا اور اعلان کرنا ممکن ہوا ہے مسلمانوں کے لیے۔ چنانچہ ہجرت کے بعد پہلی ہجری میں جو پہلی ہجری ہے اس میں یہ معاملہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا کہ حضور جس طرح سے دوسرے مذاہب میں اپنی عبادات کے لیے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، جیسے آپ نے تمہید میں ذکر بھی کیا کہ بگل بجا کر یا بعض علم بلند کر کے کرتے تھے، یا بعض لوگ آگ جلا کے کیا کرتے تھے، یا بعض لوگ دف بجایا کرتے تھے، تو کوئی ہمارا بھی طریق ہو۔ تو اس پر پھر صحابہ سے مشورے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ الصلاۃ جامعۃ کے الفاظ جو ہیں وہ کہے جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مأمور فرمایا۔ چونکہ آپ کی آواز میں ایک شوکت بھی تھی تو آپ اونچی جگہ پہ چڑھ کے الصلاۃ جامعۃ کے الفاظ کہتے تھے کہ نماز شروع ہونے لگی ہے، اس لیے مسجد کی طرف تشریف لے آئیں۔ انہی دنوں میں ایک انصاری صحابی ہیں جن کا ذکر احادیث میں آتا ہے، اور ان کا نام جو ہے وہ عبداللہ بن زید بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک خواب دیکھی جس میں کسی شخص سے آپ نے اذان کے وہ الفاظ جو آج کے دور میں ہم سنتے ہیں وہی سیکھے ہیں۔ اگلے دن آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور حضور کو فرمایا کہ حضور یہ الفاظ ہیں جو مجھے خواب میں سکھائے گئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ سمجھا ہے اور حکم دیا ہے کہ حضرت بلال کو جا کے یہ الفاظ سکھاؤ اور وہ پھر اذان دے گا۔ تو اس بنا پر حضرت بلال نے جب اذان دی ہے تو ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عمر جو اس وقت گھر میں تشریف فرما تھے، انہوں نے جب یہ الفاظ سنے ہیں تو دوڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور کہا کہ کل رات مجھے بھی خدا تعالیٰ نے خواب میں یہی الفاظ سکھائے ہیں۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات کہی ہے جس کو زرقانی اور دیگر احادیثی کتب میں ذکر کیا گیا ہے، جس کا وسلم نے فرمایا ہے سبق بذالک الوحی، کہ خدا تعالیٰ کی وحی اس کے متعلق مجھے پہنچ گئی ہے۔ تو جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو الفاظ حضرت عبداللہ بن زید نے دیکھے تھے وہی الفاظ خدا تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھائے ہیں، اور اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خواب میں دکھائے ہیں۔ تو یہ ہے جس سے اذان کی ابتدا ہوئی۔ تو اگر ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو ہجرت کے پہلے سال میں جو اذان کا طریق جو ہم میں رائج ہے اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی خاص ایما اور منشا کے تحت ہوئی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے سر، جزاکم اللہ حسن الجزا۔ اور یہ جو آپ نے الفاظ کا ان کا ذکر فرمایا کہ سابقہ بذالک الوحی، کہ وحی بھی اس سلسلے میں پہلے جو ہے وہ گزر چکی ہے، کہ وہ آ چکی ہے۔ وہ اس کو حضرت امام بخاری نے بھی بالکل یہ مسئلہ اسی طرح سے لیا ہے اور بیان کیا کہ انہوں نے ایک بڑا مضبوط یہ جو ہے استدلال کیا کہ جو شرعی معاملات ہیں اس میں صرف کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی خواب کی بنیاد پر گویا یہ امر نہیں شروع کرنے والے تھے، بلکہ جو ہے ان چیزوں کو لیا جاتا جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے، وہ وحی جو ہے وہی جلی ہو یا خفی ہو، کہ واضح طور پر قرآنی احکامات کی صورت میں ہو یا اللہ تعالیٰ کے وہ الہامات آپ کے دل میں ڈالے جائیں یا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل میں ڈالے جائیں، تو اس کے نتیجے میں ہی حضور وہ شروع فرمایا کرتے تھے۔